اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے انسانیت، احساس۔ اگر انسان میں انسانیت نہیں ہے، احساس نہیں ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص جو ہے دوسروں کو دکھ اور تکلیف میں دیکھ کر اگر اس کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھلائی یعنی اچھائی چاہتا ہو۔ یعنی ہر وہ شخص جو ہے وہ دوسروں کے لیے اچھا سوچے، اس کے لیے اچھائی کرنے کی کوشش کرے، تو انسان کی زندگی تو وہی ہے جو دوسروں کی خدمت میں گزاری جائے، دوسروں کی بھلائی میں گزاری جائے۔ انسان کا سب سے اچھا پل جو ہے نا، سب سے انسان کی زندگی کے حسین تر جو ہے اعمال میں سے، اچھے اعمالوں میں سے اچھا اعمال وہ ہے جو غریبوں، یتیموں، بے سہاروں کے سر پر جو ہے ہاتھ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، جس نے غریب کے سر پر ہاتھ رکھا، جس نے لاچار بے سہارا کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے سر کے بال جتنے اس کے نیچے ہاتھ کے بال ہوں گے اس طرح اس کے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کو اتنا ان بالوں کے عوض جو ہے اس کو ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، جن لوگوں نے آپ پر ظلم ڈھائے، کفار کے لوگوں نے، طائف کے لوگوں نے، یہاں تک کہ آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ کے خون سے آپ کے جوتے مبارک لبریز ہو گئے، لیکن آپ نے بردباری کا، حوصلے کا، صبر کا جو ہے دامن نہیں چھوڑا، اور اسی طرح ان لوگوں کو معاف کر دیا جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت ہے، وہ چاہیں تو ہمیں اس دنیا سے مٹا سکتے ہیں، وہ چاہیں تو جس طرح کی مرضی جو ہے ہمارے پاس جبر جو ہے ظلم کر سکتے ہیں ہم پر۔ تو اسی طرح ایک واقعہ بھی ہے، وہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ایک بڑھیا عورت تھی، وہ جب آپ گزرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر کوڑا پھینک دیتے تھے، تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکائے ہوئے گزر جاتے اور درگزر کرتے۔ ایک مرتبہ وہی بڑھیا بیمار تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو روزانہ مجھ پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی آج بھی نہیں پھینکا، ایک دو دن سے معمول پر ہے وہ، تو وہ ایسا نہیں کر رہی، تو میں اس کی خبر گیری کیوں نہ کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی دروازے پر، تو وہ بڑھیا عورت نے جب کہا کہ کون، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو وہ بڑھیا کانپنے لگے کہ اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اب اللہ کے نبی جو ہیں وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بڑھیا عورت جو ہے وہ بیمار ہے اور اس کے گھر میں جو ہے صفائی کرنے والا کوئی نہیں، اس کے پانی بھرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس گھر کی جو حالت تھی وہ بہت ہی بری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ترس کھایا، رحم کھایا، جو اس کا مٹکا تھا، گڑا تھا، اس کو پانی سے بھرا، گھر کی صفائی کی۔ یہ ہوتی ہے انسانیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو حضرت عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری رات جو ہے وہ قیام اور سجود کے لیے کھڑے رہتے ہو، تو اللہ نے آپ کو اتنا بڑا عہدہ دیا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، یعنی تمام سرداروں کا نبی بنایا ہے، اب آپ اللہ سے کیا چاہتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے لبوں پر کہا کہ کیوں نہ میں اللہ کا شکر ادا کروں جس نے مجھے اتنا عطا کیا ہے۔ تو یہاں پر تو لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ نے جس حالت میں رکھا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ انسان کو کس حالت میں رکھنا ہے، تو انسان کو چاہیے
کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، درگزر کرے، کینہ نہ کرے، بغض نہ رکھے، دوسروں کے ساتھ ہمیشہ پیار اور اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ یہی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے۔ اگر کسی کو کہتے ہیں کہ انسانیت کے ناطے جو ہے دوسروں کی مدد کرو، اگر وہ کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کرے، وہ کسی بھی سلسلے میں ہو۔ اور یہ مدد کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو دوسرا شخص ہے یہ میرے بارے میں کل کو مجھے کوئی فائدہ دے گا یا نہیں دے گا، بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی، بلکہ آپ نے اگر کسی کی بلائی کرنی ہے، کسی کے ساتھ کسی کی مدد کرنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنی، نہ کہ یہ سوچ کر کرنی ہے کہ یہ جو شخص ہے مجھے بھی کل کو جو ہے فائدہ دے گا یا نہیں دے گا۔ اپنا فائدہ اور نقصان سوچے بغیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دوسروں کی مدد کے لیے خود کو تیار رکھنے والا ہی انسان کہلاتا ہے، اور یہی احساس ہوتا ہے۔ بھائی بہن ہر کوئی، اگر پڑوسی ہے، کوئی بھی شخص ہے، انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، محبت کے ساتھ پیش کیا آیا جائے، اور اگر وہ شخص جو ہے اگر وہ آپ کو لیے مدد کے لیے پکارتا ہے، اگر آپ کر سکتے ہو تو آپ کو ضرور کرنی چاہیے۔ یہی آج کا موضوع تھا، امید ہے آپ ضرور اس چیزوں سے استفادہ حاصل کریں گے اس ویڈیو سے، اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔